بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے اسلام میں رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت کے متعلق کوئی واضح حکم موجود نہ تھا، تاہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی جگہ اسے ناجائز سمجھتے تھے۔ پھر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکروہ سمجھتے ہوئے بھی اس کام سے باز نہ رہ سکے۔ چنانچہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب روزے فرض ہوئے تو لوگ سارا مہینہ عورتوں کے پاس نہ جاتے۔ پھر بعض لوگوں نے چوری چوری میں یہ کام کر لیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تمہارے لیے روزے کی رات اپنی عورتوں سے محبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنی جانوں کی خیانت کرتے تھے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، تو اب ان سے مباشرت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ داغے سے سفید داغا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے۔ پھر روزے کو رات تک پورا کرو اور ان سے مباشرت مت کرو جبکہ تم مسجدوں میں مختلف ہو، یہ اللہ کی حد میں ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں، اور اگر کوئی شخص رمضان میں دن کو روزے کی حالت میں مباشرت کرے تو اسے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو ہلاک ہو گیا کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ دیا ہے۔ میں رمضان میں اپنی بیوی سے محبت کر بیٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفارے میں ایک غلام آزاد کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس تو غلام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے ٹوکرے میں کھجوریں آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ مسئلہ پوچھنے والے صحابی کہاں ہیں؟ وہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یہ کھجوریں محتاجوں میں تقسیم کر دو۔ وہ کہنے لگا کہ میں اسے ان لوگوں میں تقسیم کروں جو ہم سے بڑھ کر محتاج ہوں۔ قسم اس اللہ پاک کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کے ساتھ مبعوث فرمایا، مدینے کے دونوں کناروں میں اس سرے سے اس سرے تک کوئی گھر والے ہم سے زیادہ محتاج نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور فرمایا، جب تم اتنے ہی ضرورت مند ہو تو جاؤ اپنے بیوی بچوں کو ہی کھلا دو۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کفارہ دینے والا اگر محتاج اور تنگ دست ہو تو اس کی صدقہ و خیرات سے مدد کی جا سکتی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جب کوئی روزہ رکھتا اور افطار کرنے سے پہلے سو جاتا تو پھر اگلی شام تک کچھ نہ کھا سکتا تھا۔ حضرت قیس بن سرمہ انصاری نے روزہ رکھا اور دن بھر کھیتی باڑی کا کام کر کے شام کو گھر آئے۔ جب افطار کا وقت آیا تو بیوی سے پوچھا، کیا کھانے کو کوئی چیز ہے؟ وہ بولی، نہیں، لیکن میں ابھی جاتی ہوں تو تمہارے کھانے کو کچھ لے آتی ہوں۔ بیوی چلی گئی۔ حضرت قیس دن بھر کے تھکے ماندے تھے، نیند نے غلبہ کیا اور وہ سو گئے۔ بیوی نے واپس آ کر دیکھا تو بہت دکھ ہوا، الغرض انہوں نے کچھ کھائے پیے بغیر پھر روزہ رکھ لیا، لیکن ابھی آدھا دن ہی گزرا تھا کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا گیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، غروب آفتاب کے فوراً بعد روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ یہود غروب آفتاب کے بعد احتیاطاً اندھیرا چھا جانے تک روزہ نہیں کھولتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک روزہ جلد افطار کرے گی۔ نیز عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اتر
اور میرے لیے ستو گول۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو سورج کی روشنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتر اور میرے لیے ستو گول۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو سورج کی روشنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری بار فرمایا اتر اور میرے لیے ستو گول۔ آخر وہ اترے اور ستو گولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیے۔ پھر آپ نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جب ادھر سے رات کا اندھیرا شروع ہو تو روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بعض اوقات روزے کی حالت میں ملاقات کرتے، پھر آپ کے لیے افطار کے وقت شام کا کھانا پیش کیا جاتا اور مغرب کی نماز کی اذان ہو چکی ہوتی، مگر جب تک آپ اپنا کھانا نہ کھا لیتے اس وقت تک نماز کے لیے جلدی نہ کرتے تھے، بلکہ کھانا کھا لینے کے بعد تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے اور فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہارے سامنے شام کا کھانا پیش کیا جائے تو تم نماز کے لیے جلدی نہ کیا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ وغیرہ لے لیا کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے روزے کی حالت میں اس طرح کا عمل ہو گیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا آج مجھ سے ایک باریک کام ہو گیا، میں نے روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی روزے کی حالت میں منہ میں پانی لے کر کلی کر دے تو کیا اس سے روزہ پر کوئی فرق پڑے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس روزہ جاری رکھو، البتہ اگر انزال یا جماع کا اندیشہ ہو تو روزے کی حالت میں بوسہ لینا یا گلے لگنا مکروہ ہے۔ اس لیے بعض روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو روزے کی حالت میں بوسہ لینے سے منع فرمایا، اور ایک عمر دراز صحابی نے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ حضرت عبداللہ بن ثعلبہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے سے اس لیے مجھے منع کرتے تھے کہ کہیں میں اس سے زیادہ جماع یا انزال تک آگے نہ بڑھ جاؤں۔ پھر آج مسلمان بھی اس سے منع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حدود کی اس طرح رعایت کرنے والے تھے جو دوسروں کے لیے مشکل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہماری تمام عبادات قبول فرمائے اور ہمیں اس ماہ صیام سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے، شکریہ۔